السلام علیکم۔ اچھا، آج ہم اپنی اس ویڈیو میں جو ہے کچھ مشقی سوالات کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے سوالات کے مختصر جوابات دینے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا ہے کہ طاہر کو شہر کیوں جانا پڑا۔ آپ لوگوں نے سبق پڑھا ہے، جب میں نے ایکسپلین کیا تھا یا خود بھی پڑھا ہوگا، تو طاہر کو اپنی والدہ کی دوائی لینے کے لیے شہر جانا پڑا۔ دوبارہ بتا رہی ہوں کہ طاہر کو اپنی والدہ کی دوا لینے کے لیے شہر جانا پڑا۔ اس کا بے ہے طاہر نے کیوں جلدی واپس جانے کی اجازت طلب کی۔ طاہر نے جلدی واپس جانے کی اجازت اس لیے طلب کی کیونکہ گاؤں جانے والی بس نکل جانے کا خطرہ تھا۔ گاؤں جانے والی بس جو ہے اس کو جلدی جانا تھا، اور گاؤں جانے والی بس جو ہے اگر وہ نکل جاتی، اس میں تاخیر ہو جاتی، تو پھر اس کا گاؤں جانا ممکن نہ تھا۔ اس کے بعد ہے طاہر نے طارق کو گاؤں سے متعلق کیا طعنہ دیا۔ طاہر نے طارق کو گاؤں سے متعلق یہ طعنہ دیا کہ اگر تمہاری بس نکل جائے تو تم گاؤں بھی نہ جا سکو۔ ٹھیک ہے، یہ طعنہ دیا تھا۔ طارق نے گاؤں سے متعلق کیا کہا۔ اب طارق کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے طارق وہ ہے جو شہر میں رہتا ہے، اور طاہر وہ ہے جو گاؤں میں رہتا ہے۔ تو طارق نے اس کو گاؤں سے متعلق کیا کہا؟ طارق نے اس کا جواب آپ یہاں سے اس طرح دیکھ لیں کہ یہ ہے پیج نمبر 67 پہ ہے، پہلے پیراگراف میں، کہ ایک معمولی سی دوا تو وہاں پر دستیاب نہیں۔ یہاں سے آپ لوگ جو ہے اس کا آنسر لکھیں گے کہ ایک معمولی سی دوا تو وہاں پر، یعنی آپ یہاں پہ گاؤں بھی لکھ سکتے ہیں، دستیاب نہیں جس کے لیے تم شہر آئے ہو۔ اور آگے سے اس کو کٹ کریں گے کہ ابھی تم کہہ رہے تھے زیادہ تاخیر ہوئی تو بس نکل جائے گی، پھر تمہارے یہاں اس کے بعد آپ یہاں سے لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، علاج کے لیے اسپتال نہیں، تعلیم کے لیے اچھے تعلیمی ادارے نہیں، روزگار نہ ہونے کے برابر ہے، بجلی نہ ہونے کی وجہ سے شام ہوتے ہی پورے گاؤں پر خاموشی چھا جاتی ہے اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ بس یہاں تک آپ لکھیں گے اس سوال کا جواب۔ ٹھیک ہے، اس سوال نمبر ہے یہ دال جی۔ اس کے بعد ہے نہیں، دال ہی تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کے خیال میں دونوں میں سے کس کی باتیں درست ہیں اور کیوں؟ یا آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ اس کا کیا جواب لکھتے ہیں۔ 7 کلاس کے بچوں کو اتنا لکھنا آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ شہری اور دیہاتی، آپ شہری اور دیہاتی زندگی میں سے کسے پسند کرتے ہیں اور اپنی پسند کی وجوہات بتائیے، بیان کیجیے۔ تو یہ جو ہے آپ اپنی چوائس پہ اس سوال کا جواب اپنی پسند سے لکھیں گے کہ آپ کو کون سی زندگی پسند ہے، شہری یا دیہی زندگی، اور اس پسند کرنے کی کیا وجہ ہے۔ اس کے بعد ہے یہ دیہی زندگی یا شہری زندگی پر 2 پیراگراف لکھیے۔ یہ سوال اور یہ سوال، ان دونوں میں سے جو ہے نا، ان دونوں سوالوں کی بہت مماثلت ہے، اور ان کے جوابات جو ہیں، جو اس کا جواب ہوگا بالکل اسی سے ملتا جلتا اس کا بھی جواب ہوگا، وہ آپ سوال کو سمجھ کے خود لکھیں گے۔ پھر ہے اسم الگ کر کے لکھیے۔ دیکھیں اسم کیا ہے؟ کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی نام اسم کہلاتا ہے۔ اب آپ اس سارے الفاظ کو پڑھتے ہیں ہم باری باری، اور اس کو سیپریٹ کرتے، علیحدہ کرتے جاتے ہیں کہ کون سا اس میں سے اسم ہے۔ دیکھیں طارق ایک نام ہے، اسم ہو گیا۔ دوا جو ہے وہ بھی ایک چیز ہے، چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ اسم ہو گیا۔ بس بھی کیا ہے؟ اسم ہے۔ تندرست کسی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جیسے کہیں گے خاصیت کا نام ہے، تو تندرست اسم نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہجوم بھی اسم میں نہیں آتا۔ بے شمار یہ بھی اسم نہیں ہے۔ خوش بھی ایک کیفیت ہے، تو یہ بھی اسم نہیں ہے۔ اسپتال ایک چیز کا نام ہے، تو اسپتال بھی اسم ہوگا۔ تو ٹوٹل اس میں کتنے اسم ہو گئے؟ اسپتال اسم ہے، طارق اسم ہے، دوا اسم ہے، اور بس اسم ہے۔ باقی جو ہیں وہ اسم نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ درج ذیل کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے اور ان پہ اعراب لگائیے۔ جملے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، دشوار کا مطلب ہوتا ہے مشکل۔ تو پہاڑ پر چڑھائی ایک دشوار کام ہے۔ منظر، مری میں بہت خوبصورت منظر نظر آتے ہیں۔ ویسے تو منظر کی جمع مناظر ہوتی ہے، تو آپ منظر کے حوالے سے کوئی جملہ بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے پھر ہے زحمت، تکلیف کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں نا آپ نے میرے گھر آنے کی زحمت کیوں کی، آپ نے میرے گھر آنے کی تکلیف کیوں کی۔ تواضع، اسی طرح سے تواضع، ہمیں مہمانوں کی اچھی تواضع کرنی چاہیے۔ استقبال کا مطلب سب کو ہی پتہ ہے استقبال کیا چیز ہوتا ہے، اس کا مطلب۔ تو استقبال کا آپ لوگ کیا جملہ بنائیں گے کہ ہمیں مہمانوں کا استقبال اچھے سے کرنا چاہیے۔ اس طرح سے پھر ہے یہ کچھ جملے ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کالم الف میں، کہ وہ آئے روز بحث کرتا ہے۔ پھر اسی کا صحیح جملہ بنایا گیا ہے، وہ آئے دن بحث کرتا ہے۔ پھر چپ رہو، شور نہ ڈالو، چپ رہو، شور نہ مچاؤ۔
جو کالم بے کے جملے ہیں وہ صحیح ہیں اور کالم الف کے غلط ہیں. اب آگے دیکھیں وضاحت کر رہے ہیں کہ کیوں غلط ہیں. تو یہ بتا رہے ہیں کہ اہل زبان جو گفتگو کرتے ہیں، جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں وہ اسی طرح کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی زبان بولتے وقت اہل زبان کے طریقہ کار کو اپنایا جاتا ہے. جیسے اب انگلش ہے، انگلش ایک زبان ہے، اس کو بولتے وقت عموماً جو ہے اگر میں انگلش بولوں اور لہجہ میرا پنجابی ہو، لہجہ میرا پشتون ہو، تو وہ انگلش بولنے میں اتنا مزہ نہیں آئے گا جب تک ہم اس کو صحیح ایکسنٹ کے ساتھ نہیں بولیں گے. اسی طرح سے کیا ہے کہ اہل زبان کی لہجہ بھی ویسا، یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ اپنانا پڑے گا. اہل زبان کی قبول کردہ بول چال کو روزمرہ کہتے ہیں. جیسے اب ہم ایک کہاں رہتے ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، یہاں پر زیادہ تر لوگ کس زبان میں بات کرتے ہیں، اردو میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، یہاں کی زبان روزمرہ کہلاتی ہے. اس کے برعکس بولی جانے والی زبان کو روزمرہ نہیں کہتے. روزمرہ میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. تو دیے گئے جملوں کو درست کر کے لکھیے. میں نے بازار جانا ہے، آپ صحیح جملہ کیا ہوگا، مجھے بازار جانا ہے. احسن تم کو کھانا کھلائے گا، احسن تمہیں کھانا کھلائے گا. میں نے ناشتہ کھایا، میں نے ناشتہ کیا. انجم نے وضو بنایا، انجم نے وضو کیا. مجھ کو پانی دو، مجھے پانی دو. ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ آپ کی ایکسرسائز کمپلیٹ ہوئی، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ بچوں کو بہت اچھے سے یہ سبق بھی سمجھ میں آیا ہوگا اور اس کی ایکسرسائز بھی سمجھ میں آئی ہوگی. اس کے علاوہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ مجھے میسج کر کے جو ہے پوچھیں، اور میں انشاءاللہ آپ کے میسج کا ضرور جواب دوں گی. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.